چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریعت انسانوں کو انتظام سکھا رہی ہے کہ آپ عادت کے امور ہوں وہ بھی ایک انتظام کے تحت پراپر ہونے چاہیے، آرگنائز ہونے چاہیے، اور اسی طرح عبادت کے امور ہوں وہ بھی ایک انتظام کے تحت جو بالکل آرگنائز ہونے چاہیے۔ چنانچہ پہلی صورت میں بھی کہ آپ جو وہ مواقیت للناس آپ اپنے لین دین کے معاملات کرتے ہیں، یا اسی طرح عدت طلاق کے معاملات کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ حج کے معاملات طے کرتے ہیں، وہ بھی ایک انتظام کے تحت اس کے لیے ایک نظم ہے کہ فلاں تاریخوں کے فلاں فلاں عبادتیں ہوں گی اور اسی انداز سے ہوں گی۔ چنانچہ حج کا نظام آپ دیکھ لیں کہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص دن رکھے ہیں، ان مخصوص دنوں ہی کے اندر آپ نے حج کی ساری امور طے کرنے، یہ نہیں کہ پورا سال آپ کے لیے پورے سال میں جب چاہے آپ حج کرنے چل دیں، نہیں، آپ کے لیے حج کی تاریخ رکھ دی، آپ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ گویا کہ اور کبھی 13 ذی الحجہ تک بات پہنچتی ہے، بس یہ وہ دن ہیں، ان دنوں میں آپ نے پورے نظم کے ساتھ اپنا حج کرنا ہے، نہ اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں نہ اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو حالانکہ اشہر حج 3 ہیں، اشہر حج میں شوال بھی داخل ہے، ذی قعدہ بھی داخل ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دن یعنی 13 تک جاتے ہیں، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو لیکن ان شوال کے اندر آپ کو سارے امور کرنے کی اجازت نہیں، آپ کو ذی قعدہ میں اجازت نہیں، آپ کو ذی الحجہ کے اندر بھی چند مخصوص دنوں کے اندر اجازت ہے۔ معلوم ہے کہ اس کو کہتے ہیں انتظام، کہ شریعت ایک انتظام کے تحت ساری عبادت کو جو آپ پر لاگو کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے عبادت میں تمہیں اللہ نے انتظام سکھایا ہے، ایسے عادت کے امور میں بھی انتظام کے ساتھ چلو۔ گھروں میں داخل ہونے کے تمہارے اوقات مقرر ہوں، گھر سے نکلنے کے اوقات، گھر میں داخل ہونے کا راستہ، گھر سے نکلنے کا راستہ، تو گویا کہ وہ بھی ایک نظم کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ دروازوں سے داخل ہوا جاتا ہے، آپ دروازوں سے داخل ہوں، دروازوں سے نکلیں۔ جیسے آج کی دنیا میں یہاں سے ایگزٹ ہے، یہاں سے انٹری ہے، انٹری کا ایک راستہ ہے، ایگزٹ کا دوسرا راستہ ہے، تو گویا کہ مختلف کمرشل جگہوں میں آپ اس طرح کے جو انتظامات کرتے ہیں، شریعت کا یہی منشا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، کیونکہ ایک راستے جا رہا ہے دوسرے راستے سے نکل رہا ہے، اس کو جانے آنے میں بھی سہولت، نکلنے اور داخل ہونے میں بھی سہولت، اور کسی قسم کا جو کوئی تصادم نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عادت کے امور میں بھی نظم سکھا رہا ہے اور عبادت کے امور میں بھی نظم سکھا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ عبادت کے امور کا نظم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر دیتے ہیں، تمہیں فلاں عبادت کس وقت کس انداز سے کرنی چاہیے، فلاں عبادت کس وقت میں کس انداز سے کرنی چاہیے، اس کے نظم متعین ہے۔ لیکن عادت کے امور میں بسا اوقات انسان جو ہے بے ماں باپ اپنی من مرضی سے چلتا ہے، یا تو بتا دیا نہیں، اس کے اندر بھی تمہیں ایک نظم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بے نظمی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ انسان کی انسانیت نہیں ہے، یہ گویا کہ حیوانوں کی بے راہ روی ہے۔ اس طرح کی زندگی گزارو گے تو یہ انسان کی پراپر شان نہیں ہے۔ انسان بنی آدم کو دوسری مخلوقات پہ شان ہی اس لیے عطا کی گئی ہے، یہ عادت کی امور ہو یا عبادت کی امور ہو، ہر چیز کو پورے ایک نظم کے ساتھ اور ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ ایک نظام الاوقات کے تحت کرتا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو ظاہر فرمایا، اور آخر میں کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اصل و اصول جو زندگی کا راز وہ تقویٰ ہے۔ یہ گھروں کے اندر پیچھے کی طرف سے داخل ہونا یہ کوئی تقویٰ نہیں، یہ تو خام کا تم لوگوں نے اس کو نیکی بنا لیا۔ اور بدعت کی حقیقت تو یہی ہے کہ آپ ایسا عمل کہ جو نہ دین ہے نہ سنت ہے، آپ اس کو شریعت و سنت بنا کر اور کار ثواب بنا کر ایڈ کر لیں دین کے اندر، تو یہ تو بدعت ہے۔ اسی کی تو ممانعت ہے کہ آپ اپنی طرف سے شریعت نہ گھڑیں، بلکہ جو شریعت بنی ہوئی ہے اس کو ایک انتظام کے ساتھ کر کے دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طرف سے ایک نئی شریعت بنانا شروع کر دیں، اپنی طرف سے چیزوں کو دین بنانا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی اس عمل کو بدعت قرار دیتا ہے۔ اور ظاہر بدعت کے بارے میں یہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑی اور جو کہ دین میں سے نہیں تھی، فهو رد، وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔